اسلام آباد کے اندر دو اہم شخصیات کی ملاقات سے متعلق ہے۔ اس ملاقات میں بڑی اہم نوعیت کے فیصلے لے لیے گئے ہیں۔ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے، یہ فیصلہ گزشتہ رات اس ملاقات کے اندر طے ہو گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ فیصلے ہوئے کیا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا حکومت مشکل میں ہے یا پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے ملاقات، سب سے بات چیت کے لیے بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ الیکشنز اگر آگے لے کے جانے ہیں تو آگے لے جائیں۔ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ خبریں دو ہیں اور دونوں ہی خبریں تہلکہ خیز ہیں۔ پہلی خبر اسلام آباد کے اندر دو اہم شخصیات کی ملاقات سے متعلق ہے۔ اس ملاقات میں بڑی اہم نوعیت کے فیصلے لے لیے گئے ہیں۔ وہ فیصلے جن کا تعلق ملک میں انتخابات سے متعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن سے متعلق ہے، جس کے بعد وزیر اعظم پر توہین عدالت لگے گی، یا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کچھ چینجز رونما ہوں گی۔ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے، یہ فیصلہ گزشتہ رات اس ملاقات کے اندر طے ہو گیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کس کو کیا پیغام بھیجا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے۔ اس پیغام کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دوسری امپورٹنٹ خبر بھی ہے۔ وہ دوسری امپورٹنٹ خبر کا تعلق ایک حساس ادارے کے افسر کے تبادلے سے ہے۔ اس حساس ادارے کے افسر کو لندن سے ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس کی ٹرانسفر پر بہت سے لوگ سیخ پائے ہیں۔ وہ لوگ جو خاموش مجاہدین کی باتیں کرتے ہیں، خاموش مجاہدین سے ہوتے ہوئے خبریں ان تک پہنچتی ہیں اور وہ خبریں عوام کو پہنچاتے ہیں، اب وہ خبریں آنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ آج پارلیمان کے اندر ایک قرارداد پیش کی جائے گی اور یہ اسی قرارداد کی دوسری کڑی ہوگی جو قرارداد پہلے پارلیمان سے بھاری اکثریت سے منظور کرائی گئی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ڈیسیژن کو یہ کہا گیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اس کو اکثریت پر حاوی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور دوسرے ایپیسوڈ میں بھی پارلیمان کی سپریمیسی کے متعلق بات کی جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارہ ہے لیکن پارلیمان سپریم ہے اور پارلیمان میں ہونے والے فیصلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان سپرسیڈ نہیں کر سکتی ہے۔ گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں آصف علی زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے موجود تھے، نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے، مریم بی بی باقاعدہ طور پر بقلم خود موجود تھی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر اکابرین بڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان بقلم خود موجود تھے۔ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کو ویسے تو پی ٹی وی کے اوپر براہ راست نشر کیا گیا اور لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بہت کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بتا گئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن کو ہم نہیں مانیں گے اور ایک قرارداد لے کے آئیں گے۔ اب یہ جو قرارداد پارلیمان کے اندر ابھی کچھ ہی دیر میں، کیونکہ اجلاس چل رہا ہے جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو یہ قرارداد کچھ ہی دیر میں آ جائے گی اور اس قرارداد کا متن تقریباً مور اور لیس وہی ہوگا جو پہلی قرارداد کا تھا۔ مقصد صرف اپنے موقف کے اندر مزید جان ڈالنا ہے۔ جب دو قراردادیں پارلیمان سے منظور ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی ڈیسیژن لیتی ہے وہ توہین عدالت لگانے کا لیتی ہے۔ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ صرف کابینہ نہیں بلکہ پوری پارلیمان کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے گی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم نے قراردادیں منظور کرائی تھی اور پارلیمان سے ہونے والی جو قراردادیں ہیں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی اور پارلیمان کے اندر ہونے والی بہت ساری چیزوں کو بہت سارا استثناء حاصل ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی لیگل ایکشن، کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ لگانی ہے توہین عدالت تو لگا دیں، 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے کے آئے۔ اب عمران خان کی باقیات کے صفائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن سے 2 نیوز کانفرنسز کر چکے ہیں، خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، خود آ کے فرنٹ سے لیڈ بھی کر رہے ہیں اور گائیڈ بھی کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو، وزیر اعظم کو، اور خود طاقتور حلقوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں آ گئے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والے نقشے کا تعلق نواز شریف صاحب سے ہے۔ اب ہوگا کیا؟ فیصلے ہوئے کیا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا حکومت مشکل میں ہے یا پاکستان تحریک انصاف مشکل میں؟ اب مشکل کا عالم آپ اس ایک سٹیٹمنٹ سے لگائے جو سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اندر دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے ملاقات، سب سے بات چیت کے لیے بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ الیکشنز اگر آگے لے کے جانے ہیں تو آگے لے جائیں، لیکن بیٹھ کے بات کریں، تصادم نہ کریں، ٹکراؤ نہ کریں، محاذرائی نہ ہو، اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے اس کے لیے، یعنی پارلیمان سے آپ نے کوئی ایسی آئینی ترمیم کرنی ہے کہ الیکشنز 90 روز میں کرانے والی حد کو، یہ جو ٹائم بار کیا ہوا ہے، اس کو نکال کے آگے لے جائیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح، بات چیت تو کرے۔ اب جو اسد کیسر صاحب نے کہا، اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے کچھ ہی دیر پہلے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی تھے تو اس وقت آ کے حکومت کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ بات کرتے تھے، عمران خان کا پیغام لے کے آتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اب ضد پہ اڑ گئے ہیں، اب یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب اپنے جو لیڈر ہیں ان کی روش کو دیکھیں، کیونکہ اس روش کے ساتھ کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی کہ آپ پہلے آئیں
اور اس کے بعد مکر جائیں کہ میرا لیڈر نہیں مانتا ہے. تو لیڈر کی روش جو ہے ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ستمبر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ستمبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں. عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ رات جو یوم تشکر کی تقریب تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے اندر اپنے کارکنان کو یہ میسج دیا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا تو پھر ہم سب نکلیں گے, میں آپ کو کال دوں گا, اور اگر اب نہ نکلے تو پھر اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. تو اسلامی ٹچ بھی انہوں نے دیا ہے. ایک طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جا کے حکومت سے رابطہ کریں اور ہم نے بیٹھنا ہے, بات چیت کرنی ہے. اب تحریک انصاف بات چیت کرنا چاہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتی. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. بیٹھیں بات کریں, جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے, لیکن بیٹھ کے بات تو کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اس وقت تک ایز آف ناؤ حکومت تو نہیں ہے, اس وقت تحریک انصاف ہے. اب تحریک انصاف کو دقت کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ڈیسیژن دے چکی ہے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی کو انتخابات کرائیں. پھر مشکل کیا ہے؟ پھر کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ پھر کیوں بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آتے اس خبر کی طرف. گزشتہ رات ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمانی لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے تو سنا, لیکن اس سے پہلے کہیں پہلے دوپہر میں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہو گئی تھی, اور اس ملاقات میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, وزیر اعظم بقلم خود, اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب موجود تھے. یعنی یہ بڑی ہائی پروفائل ملاقات تھی اور ہائی پروفائل شخصیات تھی. اس ملاقات میں بڑا دو ٹوک موقف اپنایا گیا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہونے ہیں, اور اگر کوئی توہین عدالت کا معاملہ آتا ہے, پوری پارلیمان کے اوپر توہین عدالت لگاتا ہے تو لگا دیں. پھر پارلیمان جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اسرٹ کرے, پارلیمان اپنا استحقاق استعمال کرے. ہاں, محاذ رائی نہیں ہوگی, ٹکراؤ نہیں ہوگا, تصادم نہیں ہوگا, بلکہ جو ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنلی ہوگا, لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. پارلیمان کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ جائیے پارلیمان کے فلور کے اوپر قرارداد بھی منظور کریں, پارلیمان کے فلور سے لیجسلیشن میں پھرتی دکھانا پڑتی ہے, تحرک پیدا کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کریں. اور یہ جو صدر مملکت والا معاملہ ہے نا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے, وہ معاملہ ہم خود کرا لیں گے, اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی 20 اپریل تک اگر پریزیڈنٹ اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے ہیں تو اس نے قانون بننا ہی بننا ہے, اور آپ کا راستہ اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 سے نکلے گا. اسی ریویو میں آپ جائیں گے. باقی معاملہ جب وہ ریویو پٹیشن آئے گی اس کے اوپر بینچ کون سا بننا ہے, کتنے رکنی بننا ہے, فل کورٹ بننا ہے, فل کورٹ -2 ہوگا, یہ سارے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں, اور راستہ وہیں سے نکلے گا. انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوں گے, فکر ناٹ. یہ فیصلہ ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہوا تو پارلیمانی لیڈرز کو اس پر ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, ان کو اعتماد میں لیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا, جو ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, الیکشنز نہیں ہوں گے. پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ جو ہے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا, سب نے لبیک کہا, اور آج وہ قرارداد پارلیمان میں آ رہی ہے. یعنی یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آگاہ ہیں. جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو عمران خان صاحب بھی سٹیٹمنٹس دینے لگے, اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا, فواد چودھری صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ, خدا کا واسطہ ہے بیٹھے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. کیونکہ ستمبر کی, جیسے خواجہ آصف نے کہا کہ جو ستمبر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ لے کے بہت درد ہو رہا ہے, بہت مشکل میں ہے, بہت پرابلم میں ہے. اگر یہ ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ پھر وقت کا پہیہ ایسا گھومے گا کہ بہت سارے لوگوں کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. اسی لیے حکومت اس وقت بظاہر جو دکھا رہی ہے کہ کنفیوزڈ ہے, یا بظاہر دکھا رہی ہے کہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیچھے بڑا اعتماد ہے. اگر ٹینشن کہیں ہے تو عمر عطا بندیال کے حلقوں میں ہے, اگر ٹینشن کہیں ہے تو عمران خان کے حلقوں میں. یہ میں بڑے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا. اچھا, دوسری ٹینشن کیا ہے اس وقت تحریک انصاف کو؟ دوسری ٹینشن یہ ہے کہ لندن میں حساس ادارے کے ایک افسر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, کرنل اسد ان کا نام ہے, اور کرنل اسد بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. وہ اپنے جو ایکس کلیگز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. عادل راجہ صاحب کو جو بہت ساری خبریں پہنچتی ہیں, وہ خبروں کا سورس بھی یہ پتا چلا کہ کرنل اسد صاحب تھے, اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن بھی ہو رہی تھی. پھر وہی خاموش مجاہدین کے نام سے آگے لوگوں کو بتا بھی دی جاتی تھی, ایک کنٹروورسی, ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اب وہ کرنل اسد صاحب جو ہے نا جی, ان کو ان کے متعلق کچھ معلومات ایسی ملی, کیونکہ حساس ادارے کے اندر لیفٹ اور رائٹ ونگ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں رائٹ ونگ کام کر رہا ہوتا ہے, رائٹ ونگ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے لیفٹ ونگ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. 3-4 سال کی یہ ٹرم تھی, ٹینیور تھا, لیکن 1 سال کے اندر واپس بلایا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید کی جو باقیات ہیں, پہلا جو کرنل ریٹائرڈ کرنل لیاقت وسیم صاحب, یہ جب جا رہے تھے
اپنی فیملی کو لے کے اور امیگریشن کرا کے ڈپارچر لاؤنج سے ایگزٹ کرنے والے تھے، لندن کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں سے ان کو پکڑا گیا تھا، واپس لایا گیا تھا اور ان کی انکوائری شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور کرنل جو جن کا تعلق حساس ادارے کے ساتھ ہے، جنرل فیض کے ساتھ ہے، ایک کرنل غضنفر ہے اور ایک اور کرنل صاحب ہیں جن کا تعلق پی سی بی کے ساتھ ہے، آصف محمود صاحب، ان کو پی سی بی میں اپوائنٹ کیا گیا تھا اور پھر پی سی بی سے ان کو نکالا گیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فیض صاحب جو کچھ کرتے تھے، پیغام رسانی ہوتی تھی، پارلیمان کے اندر لیجسلیشن ہوتی تھی، جو احتساب کے معاملات ہیں، نیب کے معاملات ہیں، ان کو ڈائریکٹلی یہ تمام لوگ مانیٹر کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت ادارے کے اپنے اندر ایک صفائی کا سلسلہ شروع ہے، وہاں پر بھل صفائی ہو رہی ہے اور اس کے اندر چن چن کے ان لوگوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے کہ جو لوگ ابھی تک سہولت کاری کر رہے تھے۔ تو یعنی یہ جو سہولت کاروں کی کلا کما کا معاملہ ہے، سرکوبی کا معاملہ ہے، یہ ادارے کے اندر بھی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، انفارمیشن سورسز ختم ہو رہے ہیں، خبریں آنے کا سلسلہ بند ہو رہا ہے۔ جو پہلے کہتے تھے نا ہمارے سورسز بتا رہے ہیں، اندر سے خبر آئی ہے، وہ خبروں کا کے اوپر اب ڈکا لگ رہا ہے، بالکل بند باندھا جا رہا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا بورڈ لگایا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہونی۔ تو الٹیمیٹلی یہ راستہ، یہ دروازہ اب بند ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو مٹھائی کھانے میں جلدی کر رہے ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ مٹھائی تھوکنی پڑے گی۔ اب آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیسے بدلتی ہیں، جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن پہنچے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔